بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ آج صبح میں یہاں تقریباً 7:45 بجے کے قریب 8 بجے کے قریب تسبیح خانے میں پھرتا رہا، اللہ کے مہمانوں کو آرام کرتے دیکھا، اوپر لنگر خانے میں گیا، پھر لیٹرین دیکھے، سارا نظام کیونکہ میری ذمہ ہے۔ پھر میں گیا تو دفتر کے سامنے، عبقری کے دواخانے کے سامنے گلی میں، وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے کرسی میں آنے والے لوگوں کی رہبری کے لیے، تو میں کچھ دیر کرسی پہ بیٹھ گیا۔ مختلف لوگ آ رہے تھے عبقری کے دفتر کے لیے۔ ایک صاحب آئے، پہلے آئے چلے گئے، پھر آئے، پھر میرے سامنے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یہ دفتر کب کھلے گا؟ میں نے کہا کچھ دیر بعد کھلے گا۔ کہا میں نے برکت والی تھیلی لینی ہے۔ تو میں آیا تھا تو انہوں نے کہا کہ تھیلیاں ختم ہو گئی ہیں، چند دنوں تک آ جائیں گی۔ آج پھر آیا ہوں کہ شاید تھیلی مل جائے۔ پھر باتوں ہی باتوں میں اس سے کہنے لگے میری عمر 74 سال ہے، فلاں محکمے سے میں ریٹائرڈ ہوں۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کا موضوع بدل گیا، اور ان کا موضوع جو ہے وہ بہت ہی مزے سے زیر ناف گفتگو کر رہے تھے اور اسی موضوع کو لے کے چل رہے تھے کہ میری جوانی تھی تو یہ تھا اور کیوں اور اس طرح۔ ساتھ ہی ایک جوان کھڑا تھا 18-19 سال کا، وہ ساتھ ہی کھڑا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا آپ کیسے آئے؟ کہنے لگے میں کوئی روحانیت کی کتابیں لینے آیا ہوں، اپنی روحانی ترقی کے لیے، روحانی پاکیزگی کے لیے۔ 18-19 سال کا جوان، جس کی جوانی، جس کی چاہتیں اور جس کے ارمان موجوں پہ، اور جو اپنی زندگی کے ارمان پورے کر چکا 74 سال کا، وہ باتیں کر رہا جو اس نے کرنی تھی، جو اس جوان نے کرنی تھی باتیں، وہ 74 سال کا بندہ وہی باتیں کر رہا۔ اور جو 19 سال 20 سال 18 سال کا جوان تھا وہ کہنے لگا کہ میں روحانی پاکیزگی کے لیے، روحانی ترقی کے لیے کتابیں لینے آیا ہوں۔ وہ صاحب وہ تھیلیاں لے کے چلے گئے۔ میں سوچتا رہا کہ مولا جو اپنی طرف تو بلاتا ہے، یہ کوئی ہماری محنت تو نہیں ہوتا، تو نے ہمارا رجوع اپنی ذات کی طرف کر دیا۔ معلوم ہوا اس میں ہمارا کوئی کمال نہ ہو، زندگی کے آخری پہر اپنی ذات کی طرف رجوع نہ دے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور زندگی کے پہلے پہر اپنی ذات کی طرف رجوع دے دے، یہ تیرا کرم نہ ہوا؟ 74 سال زندگی کا آخری پہر ہے، بونس پہ زندگی گزر رہی، اور 18 سال 19 سال 20 سال زندگی کا پہلا پہر ہے، فرسٹ پارٹ ہے، وہ فائنل پارٹ ہے، سیکنڈ بھی نہیں، فائنل پارٹ ہے۔ لائف کا فرسٹ پارٹ ہے یہ 20 سال 18 سال ٹین ایجز، اور وہ فائنل پارٹ آف لائف۔ تو اس نے جو ہمیں رجوع دے دیا اور کہا نکلو گھروں سے اور جاؤ تسبیح خانے میں، مولا یہ تو تیرا اتنا کرم ہوا۔ یقین جانیے میں نے جا کے 2 نفل پڑھے، پتہ نہیں کہاں سے مجھے رونا آ گیا، کہاں سے۔ اس کی باتیں سنی، اس جوان کی کیفیت دیکھی۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء۔ اور میرے بندو تم کیا سمجھتے ہو
یہ ہماری اپنی چاہت، ہمارا اپنا کوئی قوت، ہماری اپنی طاقت. یجتبی الیہ من یشاء، میں جس کو چاہوں چن لوں، میرا انتخاب ہوتا ہے. اور اپنی ذات کی طرف رجوع، یہ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے. اور یاد رکھنا میرے بندو، بادشاہ کے گھر خدمت اور جھاڑو دینے کے لیے بادشاہ انتخاب کرتا ہے. ساری رعایا کی چاہت ہے کہ میں بادشاہ کا قرب حاصل کروں، کسی جھاڑو کے ذریعے، خدمت کے ذریعے، دروازہ کھولنے کے ذریعے، جوتا جوڑنے کے ذریعے. لیکن بادشاہ کا انتخاب ہوتا ہے وہ جس کو خدمت پہ لگا دے، جس کو خدمت پہ لگا دے. ہم نے روزے رکھ لیے، ہم تراویح پڑھ رہے ہیں. اور ایک اور بات ہی بتا دوں، وہ بھی خوش قسمت ہوگا جو تسبیح خانے میں آ کے پھر تراویح پڑھے. ہاں، یہاں بھی ہر کسی کا انتخاب نہیں ہوتا. تسبیح خانے بھی آ جائے گا اور پھر تراویح کے لیے، یہ ہر سب کا انتخاب نہیں ہوتا. تسبیح خانے آ جائے گا تلاوت کے لیے، تسبیح خانے بھی آ کے تسبیح کے لیے، تسبیح خانے بھی آ کے ذکر کے لیے، اور تسبیح خانے بھی آ کے اس کے سامنے مناجات اور رونا. یہ پھر کسی مقدر والے کو نصیب ہوگا. ہمارا کوئی کمال نہیں، اس کریم کا کرم ہے. اور اس نے جو نعمت دے دی ہے، یہ اس پہ بہت زیادہ احسان مندی کا جذبہ ہو کہ مولا تیرا حکم سنا کہ جو شکر کرتا ہے اس کی نعمت بڑھا دیتا ہوں. سخی شہنشاہ، لجپال مولا، میں شکر کرتا ہوں، تو نے مجھے یہ اور میری یہ نعمت مجھے دی ہے. کون سا؟ اپنی ذات کا رجوع، سجدے، تلاوت، تسبیح، اپنے لیے ہاتھوں کا اٹھانا اور تجھ سے ہی مانگنا. یہ مولا تو نے جو دیا ہے یہ محض تیرا کرم ہے، یہ محض تیرا کرم ہے، یہ محض تیرا کرم ہے. شاخ پہ ثمر لگتا آتا ہے، شاخ جھکتی آتی ہے، یہ شاخ کا اصول ہے. مومن پہ احسانات رب کے آتے جاتے ہیں، مومن جھکتا جاتا ہے، یہ مومن کا مزاج ہے. میری 74 سال کی عمر ہو جائے، مجھے اپنی ذات کی طرف رجوع ہی نہ دے، اور میرے شوق اور میرے چونچرے اور میری چاہتیں وہی ہوں جو کہ 18-20 سال کے جوان کی ہوں. اور ایک 18-20 سال کے جوان کو اپنی ذات کا رجوع دے دے کہ مولا میرا دوست بنا لے، مجھے اپنا یار رہے، یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں. ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں. ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا ہوشیار رہوں. یہ کیفیت اگر مجھے دے دے، یہ اس کی مہربانی ہے. اگر چھین لے پھر میرا رونا ہے، پھر میری آہ و بکا ہے، میری فریاد ہے کہ مولا اپنی ذات کا رجوع مجھ سے نہ چھین، اپنی ذات کا رجوع مجھ سے نہ چھین. مولا میرے دل کو قبول کر لے اپنی معرفت کے لیے، میرے دل کو قبول کر لے اپنے نام کی لذت کے لیے، میرے دل کو قبول کر لے اپنی نام کی محبت کے لیے، میرے دل کو قبول کر لے مدینے والے کے عشق اور سوز اور ساز کے لیے. جو ملا اس کے کرم سے ملا، جو ہوا اس کے کرم سے ہوا، جو عطائیں اس کے کرم سے، جو شفائیں اس کے کرم سے، جو وفائیں اس کے کرم سے، جو رحمتیں اس کے کرم سے. میرا کوئی کمال نہیں. جو کچھ مجھے دے دیا اسی کا فیضان ہے. آپ نے قرآن پاک کی تلاوت سنی، میں یقین جانیے تلاوت سنتے ہی مجھے اندر کیفیت ہو رہی تھی. کیا خوش قسمت ہیں وہ دل اور سینے جن کے سینوں میں رب نے 30 پارے اور ہزاروں آیتیں سمو کے رکھ دی ہیں. آج کی بات ہی کل بھول جاتے ہیں. پرسوں کیا کھایا تھا آپ کو یاد نہیں ہوگا. پچھلے رمضان میں یہاں کیا، جو یہاں جنہوں نے رمضان گزارا تھا یہاں بات کا کیا سنی ہوگی یاد نہیں، کیا کھایا یاد نہیں. آج سے 14 صدیاں سال، 14.5 صدیاں پرانا وہ مبارک اتری ہوئی صورتیں اور قرآن من آج تک ویسی ہے اور سینوں سے ویسے نکل رہا ہے اور دل میں سے وہ چشمے ابل رہے ہیں اور آیتوں پہ آیتیں آ رہی ہیں. یہ اسی کی کریمی ہے، یہ اسی کا فضل ہے.
تسبیح خانے میں آ کے کہہ دے جا پچھلے حال میں سو جاؤ، نہ پڑھ ترافی، نہ کر سجدے، اس کی توفیق ہے جو تسبیح خانے میں بھی آ کے صفوں میں اہتمام سے کھڑا کر دے اور اپنے دل کو، اپنے وجود کو، اپنی کیفیت کو مطمئن کے کھڑا کرا دے، یہ پھر اس کی شفقت ہے، یہ میرا کمال نہیں۔ اور اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، میں اپنے آپ کو روؤں، میں اس سے منواؤں، سخی اپنے سامنے کھڑا ہونے سے مجھے بس کھڑا رکھ، اپنے سامنے کے کھڑا ہونے میں مجھے نہ ہٹا، کوئی ایسی چیز نہ بن جائے کہ میں تجھ سے دور ہو جاؤں، میں تیری محبتوں سے، میں تیری وفاؤں سے دور ہو جاؤں، میں تیری شفقتوں سے اور تیری عطاؤں سے دور ہو جاؤں، میں تیری رحمت سے اور تیری مہربانی سے دور ہو جاؤں۔ اس میں شکر گزاری کا جذبہ ہو۔ اس کریم کا وعدہ ہے جس نعمت پہ شکر گزاری ہوگی اس نعمت کو بڑھا دوں گا، وہ سچا، اس کے وعدے سچے، وہ کریم، اس کے وعدے بھی کریموں جیسے۔ شکر گزاری کا جذبہ ہو، شکر گزاری کا جذبہ ہو، ورنہ تو اس کی خدمت کے لیے بڑے لوگ موجود ہیں، وہ چاہے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، اور جنہوں نے کعبے کے اندر بت سجائے ہوئے تھے وہ چاہے انہی میں سے انتخاب کر کے اپنی عبادت تسبیح کے لیے، وہ میرا تیرا محتاج نہیں، وہ نقشے بدل دیتا ہے، وہ چہرے بدل دیتا ہے، وہ لوگ جو دین کے مٹانے والے تھے، صفحہ ہستی سے ختم کرنے والے تھے، انہی کو پاسبان، انہی کو نگران اور انہی کو محتاج اور انہی کو منگتا اور انہی کو سائل اور انہی کو گدا بنا دیتا ہے، اور وہ لوگ جو بہت پرانے تھے ان کو اٹھا کے ایک طرف کر دیتا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے۔ آج روزہ رکھ لیا کرم، آج کے سجدے دے دیے کرم، آج کی تراویح میں شامل ہو گئے کرم، اس کا کرم ہے، یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ ہمارے دن رات شکر گزاری کے جذبے میں ہوں، ہمارے صبح شام شکر گزاری کے جذبے میں ہوں۔ ہمارے سانس سانس شکر گزاری کے جذبے میں ہوں۔ دو رکعتوں کے درمیان استغفار کر لیا کریں، دو رکعت پڑھی تراویح کے اور اس کے لیے اٹھے 3 دفعہ استغفار کر لیا کریں، یہ بہت مقبول گھڑی ہوتی ہے۔ عمل سے پہلے دعائیں قبول ہوتی ہیں، عمل کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہیں، عمل کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ عمل کے درمیان کی گھڑی ہے تراویح، عمل کے درمیان کی گھڑی ہے۔ یا 2 رکعتیں سلام پھیرنے کے بعد 3 دفعہ استغفار کم از کم پڑھ لیا کریں۔ کیوں؟ میرے رب کو کرنے کے بعد بھی ندامت بہت پسند ہے، وہ گناہ کرنے کے بعد کی ندامت کو پسند کرتا ہے، نیکی کرنے کے بعد کی ندامت کو اس سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ دیکھو کیسا ہے، مجھے راضی کر کے بھی کہتے ہیں معاف کر دے، راضی کرنے میں کوتاہی ہوئی تھی، کھانا کھلا کے جی آپ کی شان کے مطابق کھانا نہیں کھلایا، نہیں آپ نے تو بہت اچھا کھلایا، نہیں میں آپ کی شان کے مطابق خدمت نہیں کر سکا، اگلے کا دل جیت دیتا ہے، سارا کچھ لٹا دیا اس کی خدمت میں، اعلیٰ سے اعلیٰ خدمت، مہمان نوازی کی، میزبانی کی، کرنے کے بعد کہنے لگا آپ کی شان کے مطابق میں کچھ نہیں کھلا سکا، کچھ نہیں پلا سکا، کچھ نہیں ٹھہرا سکا، وہ کہنے لگا نا اور پھر وہ تبصرے کرتا ہے، دیکھیں اتنا کچھ کھلایا، اتنا کچھ پلایا، اتنا کچھ کیا، اور پھر تبصرے کرتا ہے اور کہتا ہے کچھ نہیں کھلایا۔ میرا رب نیکی کرنے کے بعد
جو इस्तिग़फ़ार है इसको बहुत पसंद करता है। नेकी करने के बाद इस्तिग़फ़ार। कुरान तवज्जो से सुना, ध्यान से सुना, उस पर तवज्जो दी। और एक बात याद रखिएगा, जब इमाम जो है वलद्दालीन कहे, उस वक्त आमीन कहने का एहतमाम किया करो, दिल ही दिल में एहतमाम किया करो। क्यों? ये वो घड़ी है जिस पे कबूलियत की मोहर लगनी है, और जो इस आमीन में शामिल होगा उसकी भी मोहर लग जाएगी। उसने कहा ये वो कौन सा थैला है? उन्होंने कहा ये थैला है, ये पासपोर्ट स्टैंप होने के जा रहे हैं। और किस तरह? मेरा तो उन्हें नहीं मंजूरी लेनी पड़ती है पासपोर्ट की। उन्हें मेरा डाल दे कुछ तो, तेरी मेहरबानी कर दे। उन्होंने व्यवस्थित थैले का मुंह खुला के ना अपना पासपोर्ट डाल दिया। जब सारे पासपोर्ट आए उसकी भी स्टैंप होगी, कि वो थैला जा ही इसलिए था जिसपे सब पे स्टैंप होनी थी। मजमे में मौजूद हूं और मेरी तवज्जो सूरत फातिहा के सुनने में है, इमाम की किरत पे है। एक एक लफ्ज मेरे अंदर रहमत और राहत बन के उतर रहा। अब आखिरी घड़ी आने वाली है, और वो घड़ी आने वाली है आमीन की। किताबों में आया है इसमें आजम की बहस में कि इसमें आजम कौन सा लफ्ज है, उसमें यह भी आया है कि आमीन इसमें आजम है। आमीन इसमें आजम है। जो आमीन के साथ दुआ होगी वो यकीनन कबूल होगी। कैसे कबूल होगी? यकीनन कबूल होगी। उस लम्हे इंतजार में रहूं मैं आमीन का, उस लम्हे आमीन के इंतजार में रहूं कि बस अब मैंने आमीन कहनी है दिल ही दिल में, और वो लम्हा मेरी कबूलियत का है। और 2 रकत के दरमियान इस्तिग़फ़ार कर लूं कि मौला जैसे खड़ा होना था खड़ा ना हुआ, जैसे सुनना था किरत का सुना नहीं, जैसे मैंने रुकू सजदे में जो तस्बीहात पढ़नी थी पढ़ ना सका, जो तेरी जात की तरफ ध्यान, तवज्जो, एतमाद, यकसुई वो कर ना सका। सखी शहनशाह कबूल कर ले, तेरी मेहरबानी, ऐसा एहतियात करो। ये 2 रकत के दरमियान का इस्तिग़फ़ार है। और जब 4 रकत हो जाए, 4 रकत, और उसमें बैठ के कुछ न कुछ तस्बीहात करनी है। कोई तस्बीहात मुकर्रर नहीं है, जौन सी तस्बीहात कर लें। हदीस मुबारका में कोई तस्बीहात ऐसी नहीं जो मुकर्रर हो कि यही करो। अकाबिर, असलाफ, मुहद्दिसीन, फुक़हा, औलिया, सालिहीन ने मुख्तलिफ तस्बीहात उसमें बताई हैं। बेहतरीन तस्बीहात जो चाहे कर लो। लेकिन एक चीज मैं बताया करता हूं, अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक, 1 बार सूरत फातिहा बिस्मिल्लाह के साथ, और 3 दफा कुल हुवल्लाह। जबरदस्त तस्बीह है, सारा कुरान है और कुरान की तरतीब है और पूरे कुरान का सवाब है। 3 दफा कुल हुवल्लाह और 1 दफा सूरत फातिहा, पूरा कुरान है। ये एक कबूलियत का बेहतरीन लाजवाब अमल है। उसी लम्हे पानी पीना है तो पी ले, क्या हर्ज है? जैसे पानी पीते हुए ज़मज़म की दुआ पानी पीते हुए होती है, वुजू करते हुए दुआ वुजू करते हुए होती है ना। क्या ख्याल है? जब पहले बैठ के दुआएं पढ़ते हैं फिर वुजू करते हैं। इसी तरह ये पानी, अगर प्यास है, मजबूरी है, तो प्यास लगे तो प्यास लगते ही पानी पीते ही ये अमल हो जाए। एक बंदे को प्यास नहीं है, वो यकसुई से बैठ के अमल कर ले। थोड़ा सा मुख्तसर सा अमल है। अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक, 1 दफा सूरत फातिहा बिस्मिल्लाह के साथ और 3 दफा कुल हुवल्लाह बिस्मिल्लाह के साथ। ये वो अमल है जो आपकी 4 रकतों को कबूल कराएगा। खास तौर पे रिस्क, बरकत, सेहत, कबूलियत, रहमत, आफियत, अता, उसकी शफकत के लिए हैरत अंगेज कबूलियत का अमल है। हैरत अंगेज कबूलियत का अमल है। हमने तो एक एक लम्हे को कीमती बनाना है। उन्होंने कहा जी लाहौर शहर का सारा कूड़ा बिक गया। क्या हुआ? उन्होंने कहा फलान कंपनी ने ले लिया, वो इससे चीजें बनाएगी, ये करेगी। जो गंद था वो भी बिक गया। सारी साइंस कहती है कि एक एक चीज को जाया ना करो। पहले गन्ने का रस निकाल के छिलका जला दिया जाता था, अगर ना अब इसके गन्ने के छिलके से हम ये चीज बनाते हैं, ये चीज बनाते हैं, चिप बोर्ड बनाते हैं, फला बनाते हैं।
پہلے بوتلیں ضائع ہو جاتی تھیں، اب ان بوتلوں کو پھر چورا کر کے پھر سکریپ کے نام پہ کیا کرتے ہیں، پہلے شاپر پھینک دیے جاتے تھے۔ دنیا کی ہر چیز استعمال میں ہو اور اللہ کا ہر لمحہ قیمتی نہ بنے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ میرا رب تو ہر لمحے انتظار میں ہے، میرا بندہ مانگ مانگ مانگ، دنیا سے زیادہ مانگے گا آپس میں تلخیاں پیدا ہو جائیں گی، جدائیاں بن جائیں گی۔ مجھ سے تھوڑا مانگے گا جدائیاں ہو جائیں گی، مجھ سے مانگ زیادہ مانگ۔ سخی ہے، لجپال ہے، لکھپال ہے، شہنشاہ داتا ہے، کہتے ہیں مانگ دیتا ہوں، مانگ۔ تراویح کے دوران دھیان ہو، قبولیت کی گھڑی ہے، تسبیح خانے میں آ کے اور تراویح سے ہماری طبیعتیں اچاٹ ہو جائیں یا ہم تراویح میں کوتاہی کر لیں، لگتا یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتا میرے سامنے کھڑا ہو، میں اس پہ معافی مانگوں، میں اس پہ توبہ کروں، میں اس پہ استغفار کروں، میں 2 نفل توبہ کے پڑھوں۔ سخی اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق دے دے، شہنشاہ اپنے سامنے کھڑا ہونے کا میرے لیے کچھ دل میرا کو قبول کر لے۔ کیوں؟ جب بہت بڑی شخصیت آتی ہے، اس کے استقبال کے لیے مخصوص لوگوں کو کھڑا کیا جاتا ہے، سبھی کھڑے نہیں ہوتے، باقی سارے دور ہوتے ہیں، وہ کہیں دیواریں ہوتی ہیں، دور سے منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں، جہاز سے جب وہ اترتا ہے چند لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کریم ہے، اپنے سامنے کھڑا ہونا قبول کر لے ہمارا، بس اس کی مہربانی ہے۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ ہم نے 2 سجدوں کے درمیان کون سی دعا ہے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافانی، بڑی زبردست دعا ہے، اس کو پڑھا کریں۔ اس دعا کی گہرائی میں ذرا فوراً چلے جائیں۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافانی، معاف کر دے، رحم کر دے اور سارے عافیت کے دروازے کھول دے۔ واہ کمال ہے، مغفر لی، معاف کر دے۔ 2 سجدوں کے درمیان کی دعا، اللہ اکبر، اللہم اغفر لی، اللہ اکبر اٹھنے کا، اللہم اغفر لی وارحمنی، معاف کر دے، رحم کر دے۔ جہنمی ایک لفظ کہے گا، ہائے ہائے نہیں کہے گا، بچاؤ بچاؤ نہیں کہے گا، نہیں 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 پانی پلاؤ کچھ نہیں کہے گا، ایک لفظ جہنمی کہے گا، رحم 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 رحم۔ اللہ کہے گا جب میں کہتا تھا رحم مانگ، اس وقت تو نے نہیں مانگا تھا، رحم رحم رحم۔ جب میں کہتا تھا رحم مانگ، اس وقت تو نے رحم نہیں مانگا تھا، آج مجھ سے رحم مانگتا ہے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی، یہ دعا یاد کریں، چھوٹے سے 3 لفظ ہیں سارے۔ اللہم اغفر لی، یاد نہ ہو ایک دوسرے سے پوچھ کے یاد کریں، یاد کرنے میں کبھی شرم نہ کریں، یاد کرنے میں۔ میں نے اس دن مولانا کو کہا، میں نے کہا مجھے تکبیر کہتا ہوں، ٹھیک بھی ہے میری تکبیر؟ آپ مجھے بتائیں۔ کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے۔ تو مجھے تو اپنی زیر زبر پہ سدا شک رہتا ہے اور ہوتی بھی میری ایسی ہی ہے، پر اللہ ہی قبول کر لے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی، رحم رحم۔ ارے رزق رحم سے ملتا ہے، عزت رحم سے کرواتا ہے۔ میرے اندر کا کھول دے زمانے کے سامنے، کوئی مجھ پہ تھوکے ہی نہ۔ وارحمنی وعافانی، ہاں صحت دے دی پر اس کو گناہوں میں لگوا دیا، دولت دے دی اس کریم نے پر اس کو ایسی زندگی میں۔ آج صبح میں نے مریض دیکھے، رمضان میں صبح مریض دیکھنا شروع کیا ہے، 6 بجے 5:30 6 بجے۔ ایک بہت بڑا خاندان میرے پاس آیا، بیٹی نے خط رکھا وہی زندگی، ماں نے خط رکھا وہی زندگی، بیٹی کا شوہر، بیٹی جوان شوہر جوان، ماں بوڑھی شوہر بوڑھا۔ میں نے کہا کتنی عمر ہوگی شوہر کی؟ کہتے 60 سال کی ہے۔ وہی زندگی، جس زندگی میں جو میں نے 74 سال کے آج بابے کی زندگی کے دن رات بتائے، وہی زندگی۔ دولت ہے بہت زیادہ،
ان کے پاس اقتدار ہے، آفانی نہیں ہے۔ دولت دے دی، عافیت چھین لی، سکون ختم ہو گیا۔ وہ دولت اللہ کی محبت میں، مدینے والے کے عشق پہ نہ لگی، وہ دولت کہاں لگ گئی؟ اس دولت میں عافیت نہیں ہے۔ علم دے دیا، اپنی رحمت اور اپنی معرفت چھین لی، پھر وہ رب پہ بھی نعوذ باللہ اعتراض کرتا ہے، مدینے والے پہ بھی اعتراض کرتا ہے، صحابہ پہ بھی اعتراض کرتا ہے، آل رسول پہ بھی اعتراض کرتا ہے، اولیاء پہ بھی نکتہ چینیاں کرتا ہے۔ علم دے دیا، عافیت چھین لی، صحت دے دی، عافیت چھین لی، دولت دے دی، عافیت چھین لی، ماڈل لگژری زندگی، عافیت چھین لی۔ اللہم اغفر لی وارحمنی، اور تیسری چیز کیا ہے؟ وعافانی۔ بڑی عجیب دعا ہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں، عمل کے دوران دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس لیے عمل کے دوران میرے مدینے والے نے شفقتیں فرمائی ہیں، یہ میرے مدینے والے کی وفائیں ہیں، اور یہ میرے مدینے والے کی عطائیں ہیں، اور یہ میرے مدینے والے کی ادائیں ہیں، اور یہ میرے آقا قمری والے کی شفائیں ہیں۔ سمع اللہ لمن حمدا حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ فرشتے دوڑتے ہیں ایک دم اس کی نیکیاں لکھنے کے لیے، فرشتوں کی ایک مضبوط جماعت ایک دم دوڑتی ہے اس کی نیکیاں لکھنے کے لیے۔ موقع ہے تراویح کے نام پہ، ادھر عرش ہیں رحمت موجوں پہ، ادھر فرش پہ روحانی رزق وسیع کر دیا، اب سمیٹنے کا موقع ہے، پڑے ہیں سمیٹ لے۔ ہمارے گھر کے ساتھ ایک باغ ہوتا تھا، اس میں بیر ہوتے تھے، تو ہم چھوٹے چھوٹے جاتے تھے، تو اس میں ایک چاچا ہوتا تھا اللہ دیتا، وہ بیر چن لیتا تھا، باقی جو چننے کے نہیں ہوتے تھے کہہ رہے بچوں جاؤ چن لو۔ اما کہتی تھی پوچھ کے چننا، ایسے نہ بیر لینا۔ ایسے ایک دفعہ بیر لے آئے تو منہ سے نکلوا کے پھینک کے تھپڑ مار کے کہا واپس کرا۔ اب وہ اس سے پوچھتے تھے چاچا بیر چن لے، کہہ رہے اوپر پتھر نہ مارا، اتنے بٹا نہ مرائے، اوپر نہ مارنا پتھر، نیچے جو پڑے ہیں چن لے۔ اب وہ چننے کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ میں چاہتا تھا ساری بیر کے 8-10 بیریں تھی میں ہی چن لوں، ایسے بھاگ کے ادھر وہ بیر جھولی میں بھر کے لے آئے، کپڑے بھی خراب، سب کچھ خراب۔ وہ چننے کی کیفیت تھی۔ پھر ایک چننے کی کیفیت اور بتاؤں، میں چھوٹا سا تھا، بازار میں جا رہا تھا، روپے والے 8 آنے 4 آنے، 8 آنے 4 آنے، آنا 2 آنے، کوئی شادی تھی، وہ اس پہ پیسے پھینک رہے تھے، اور قدرت خدا کی رات کا کچھ اندھیرا بھی مغرب کے بعد بھی ہو گیا تھا۔ مجھے کیا سوچی، میں نے پیسے چننے شروع کر دیے، اور بھی چن رہے تھے، میں بھی چننا شروع کر دیا۔ 5वीं-6वीं جماعت میں پڑھتا تھا غالباً، بہت سارے چن لیے، اور چن کے جیب میں بھر کے نا، جیب ایسے ہل رہی تھی وزن سے سکوں کے۔ اما کے پاس گیا، اما یہ پیسے کہاں سے لائے؟ میں نے وہ چنے تھے۔ کہہ رہے بیٹا دیکھ، وہ پیسے جو گرے ہوئے ہوتے ہیں نا غریب لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، یہ تو نا چپ کر کے فلاں کے گھر دے آ، اب میرا دل چاہے میں اس سے مال کھاؤں۔ اما کہے نا کہ اس کے مزاج میں یہ بات آئے۔ اما نے پھر ترغیب دی، اور جاتے کیا خود دے کیا، ثواب ملے گا، پھر یہ ہوگا، پھر وہ آخر اما نے دلوا دیے۔ مجھے وہ چننے کا ایک منظر ہے، بیر چننے اور پیسے چننے کا ایک منظر میرے سامنے اب بھی۔ وہ تحصیل بازار تھی، تحصیل بازار کے تحصیل گیٹ کے سامنے جو ہے وہ پیسے تھے، مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے۔ اور چاچا دیتے کا وہ جو ہے بیر چننا اور پوچھنا، اس نے کہا اوپر پتھر نہ مارنا، نیچے ہے جو چن لو۔ اس نے اپنے کام کے بکنے والے بیر وہ چن لیتا تھا، باقی چھوڑ دیتا تھا۔ رحمت اوپر سے برسی ہے، اب تیری کوتاہی ہے کہ تو نہ چنے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافانی۔ رزق پانا ہے اس دعا کے اندر ہے، صحت پانی ہے اس دعا کے اندر ہے، دولت پانی اس دعا کے اندر ہے، رحمت پانی اس دعا کے اندر ہے، اپنے حق میں فیصلے کروانے ہیں اس دعا کے اندر ہے۔ تو آج میں نے چند چیزیں بتائی ہیں، دہرا رہا ہوں۔ ایک تو 2 تراویح کی 2 رکعت کے بعد 3 بار کیا؟
استغفار، چاہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بھی استغفار ہے. استغفر اللہ العظیم، یہ بھی استغفار ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. کوئی بھی ہے 3 دفعہ استغفار. اور دوسرا 4 رکعت کے درمیان جو قبولیت کا وقفہ ہوتا ہے، اس میں میں نے اولا کا درود پاک، فاتحہ اور قل هو اللہ یہ عرض کیا دھیان کے ساتھ، اللہ سے اپنی فریادیں کرتے ہوئے. اور تیسری چیز میں نے 2 سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی وارحمنی وعافانی، یہ چیز کمال کی چیز ہے. اور چوتھی چیز جو میں نے عرض کی ہے وہ ہے آمین کا انتظار. آمین کا انتظار. اور آمین کا انتظار اس وقت ہوگا جب ہم قرت پہ توجہ دیں گے. اپنا خیال گم کر گما یا کرو رہیں، نہ ملک ملک ات مال دے، نہ زال دے نہ بال دے، ہر دم خدائی خیال دے، گم کر گما یا کرو رہیں. کیا خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے بات کی، میں کیسے سمجھاؤں آپ کو. زبان یار من ترکی، امن ترکی نمے دانم، یار ترکی بنایا ترکی آتی نہیں، واز جان تیرے وعدے. یار ترکی بنایا اور ترکی آتی نہیں، یہ کوئی یاری ہے؟ یاری تو نہ ہوئی. نہ ملک ملک ات مال دے، ملک ملک اور مال ان کا ذہنی نہیں ہے. نہ زال دے نہ مال دے، نہ بیوی بچے کچھ نہیں، ہر دم خدائی خیال دے. ہر پل ان کو رب کا خیال ہے. ہاں، رب کا خیال، اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے، ہر دم خدائی خیال ہے. اسے تصوف کی دنیا میں کہتے ہیں وقوف قلبی. وقوف ہے، ہاں، دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے. وقوف قلبی حت کارول دل یار ول. دنیا میں کاموں میں، دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے. نہ ملک ملک ات مال دے، نہ زال دے نہ بال دے، ہر دم خدائی خیال دے. گم کر گما یک رو رحم، میرے سارے گمان گم ہو گئے، میری ساری چاہتیں ختم ہو گئیں. آرزویں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. کہ اس وقت صورت فاتحہ کی پر توجہ ہوگی جب گم کر گماؤ، اپنے گمان، اپنا خیال، اپنا تصور، اپنی توجہ، اپنا دھیان سب گم ہو جائے اور میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. اب صورت فاتحہ اور آپ آمین کہنے کا وقت اور سٹیمپ لگنے کا وقت اور قبولیت کی گھڑی ہے، اور میں بھی آمین اپنی آمین میں شامل کر لوں. یہ 4 پیکج آج میں نے بتائے ہیں آپ کو. یہ 4 پیکج، یہ تراویح ہے، یہ رمضان ہے، اور یہ تسبیح ہے. یہ اس کی ذات کا دھیان ہے، یہ اس کی ذات کا تعلق ہے. یہ تسبیح خانے میں وقت گزارنے والوں کی خوش قسمتی ہے کہ انہوں ایسے تحفے مل رہے ہیں. انشاءاللہ مزید ملیں گے. ہر جمعے کے دن انشاءاللہ میں خود حاضر ہوں گا. جمعے کی نماز کے بعد بیماریوں کے لیے، مشکلات کے لیے، مسائل کے لیے، غم کے لیے، قرضوں کے لیے، دکھوں کے لیے، روحانی ترقی کے لیے، رزق کی ترقی کے لیے، اس ملک قوم کی ترقی کے لیے، ملک کی سرحدوں کے لیے، کچہریوں کے لیے، ایوانوں کے لیے، ہسپتالوں کے لیے، مریضوں کے لیے ایک عمل کیا جائے گا. اور ہر رات میں انشاءاللہ میں خود شامل ہوں گا. تراویح کے بعد ہم سارے بیٹھیں گے اور عمل کریں گے. ہمارے پیکج ہیں ہمارے پاس. 11 اور 12 کی رات کو ایک عمل ہوگا، یعنی 11ویں روزے اور 12ویں روزے کی درمیانی رات، وہ بن رہا ہے جمعہ. ایک یہ جمعہ نہیں، آئندہ جمعہ. جمعے کی شام کی جو تراویح ہوگی، عمل ہے، صرف 12 رکعت نفل پڑھنے ہیں، 2 کر کے. کون سا وقت لگے گا؟ اور سورت فاتحہ کے بعد قل هو اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد ایک تسبیح درود پاک پڑھنی ہے، اور اس کے بعد دعا مانگنی ہے. انشاءاللہ میں دعا کی خدمت میں شامل ہوں گا، دعا کراؤں گا.
اس نفل کو پڑھیں گے، یہ نفل 3 چیزوں کے لیے، رشتوں کی رکاوٹ کے لیے، رزق کی ترقی بے انتہا اور قرضوں کے لیے۔ ہم نے تو رمضان میں پانا ہے، ہر طاق رات میں عمل کرنا ہے۔ یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، اس کو یاد کر لیں، یہ سب نے پڑھنا ہے، ابھی سے یاد کر لیں جس کو یاد نہیں۔ یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، مولا مسبب الاسباب تو ہے، کوئی سبب بنا میرے لیے خیر کا، کہ میرے اوپر رشتوں کا بوجھ ہے، بیٹیوں کا بوجھ ہے، مولا میرے اوپر تیرے ساتھ محبت اور پیار کا بوجھ ہے، مولا میرے اوپر آخری وقت کیسا گزرے گا اس کا بوجھ ہے، مولا میرے اوپر قرضوں کا، میرے اوپر صحت کا، میرے اوپر مشکلات کا، میرے اوپر اولاد کی نافرمانی کا، اور میرے اوپر اپنے من اور نفس کی نافرمانی کا، اور میری بے روزگاری اور پریشانی کا، میرے دنیا اور آخرت کے مسائل کا میرے اوپر بوجھ ہے۔ یا مسبب الاسباب، مولا تو جب سبب بنانے پہ آتا ہے پھر غیب سے سارے نظام سمیٹ دیتا ہے۔ سبب لی الخیر، کوئی خیر کا سبب بنا۔ یہ ہم نے پڑھنا ہے اور یہ قبولیت کی چابی ہے۔ ہر طاق رات میں یہ عمل ہوگا انشاءاللہ، ہر طاق رات میں، ہر جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد ہوگا انشاءاللہ۔ میں خود شامل ہوں گا اور خود دعا بھی کراؤں گا، اور ہر طاق رات میں خود شامل ہوں گا، آپ کا ساتھی ہوں میں دعا بھی کراؤں گا۔ اور 11 اور 12 کی رات کو، جمعے کی شام کو انشاءاللہ تعالی یہ عمل ہوگا۔ اس میں ہم خواتین کو بھی اجازت دے رہے ہیں کہ خواتین بھی شامل ہو سکیں گی اس دعا میں۔ نفل ہر بندہ اپنی پڑھے گا، ہر بندہ کو اجتماعی نوافل نہیں ہوگی، اس کی نہ جماعت ہوگی، نفل اپنی پڑھے گا، اور اپنی نفل پڑھنے کے بعد اس کی جو دعا ہوگی اس میں خواتین کو بھی ہم اجازت دیں گے انشاءاللہ۔ اس کا اعلان چلائیں گے کہ وہ خواتین بھی شامل ہو سکیں گی تسبیح خانے جہاں خواتین میں باپردہ۔ ہمیں اس رمضان میں اللہ سے بہت کچھ منوانا ہے، ہمیں اس رمضان میں اللہ سے بہت کچھ پانا ہے، ہمیں اس رمضان میں اللہ کے خزانوں سے لینا ہے۔ اور اس دوران اگر کوئی مقبول گھڑی آئی تو میں خود اعلان کروں گا کہ آج رات کو ہم نے یہ بیٹھ کے عمل کرنا ہے۔ اس دوران بعض لمحات مقبول ہوتے ہیں، رمضان کا ہر لمحہ مقبول ہے، پہلے ذہن میں رکھیے گا۔ جیسے رمضان کا ہر لمحہ مقبول، لیکن کچھ طاق راتوں کی تخصیص آئی ہے یا نہیں آئی؟ اسی طرح رمضان کا ہر لمحہ مقبول ہے، لیکن بعض مقبول لمحات ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے عطا کیے جاتے ہیں۔ اگر اس رمضان میں اور مزید کوئی مقبول لمحات آئے تو مزید اس کے لیے بھی ہم بیٹھ کے اعمال کریں گے، اس کا میں فوراً اعلان کروں گا۔ ہم ہر وقت کمر بستہ ہیں، مولا ہم تو تسبیح خانے میں آئے اس لیے ہیں، اور کس لیے آئے ہیں؟ ہم تو تسبیح خانے میں آئے بھی اس لیے ہیں، کس لیے؟ سونے کے لیے، باتیں کرنے کے لیے، ادھر تراویح ہو رہی ہے ادھر دوسرے حالوں میں آرام کرنے کے لیے، اور موبائل کے اوپر اور جو ہے گیمیں کھیلنے کے لیے نہیں، نہیں نہیں۔ ہاں، یا بیضا یا صفرا غری غیری، اے سونا چاندی جا کسی اور کو دھوکہ دے، تیرے دھوکے میں ہم نہیں آنے والے۔ اے دنیا کا نظام سارا کسی اور کو دھوکہ دے، تیرے دھوکے میں ہم نہیں آنے والے۔ ہم نے تو اپنا گھر چھوڑا ہی تسبیح خانے کے لیے ہے، تسبیح خانے کے اعمال کے لیے ہے۔ اپنے آپ کو اتنا تھکا دیں کہ تھکا ہوا روزے دار سو رہا اور فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ تسبیح خانہ ہے، اور یہ تسبیح خانے کی برکات ہے، اور یہ رمضان ہے، اور یہ رمضان کی برکات ہیں، اور یہ رمضان کے ثمرات ہیں۔ اس کیفیتوں کے ساتھ لمحات گزرے ہیں، کیا خیال ہے اگر ان اعمال ان کیفیتوں کے ساتھ لمحات گزریں گے مزہ نہیں آ جائے گا؟ کیا خیال ہے؟ آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو فری کر دیتا ہوں، سو کھاؤ پیو جان اڑاؤ، پکڑا ہی مت دو۔ لیکن میں کہتا ہوں، میں چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے یہاں آئے ہیں نا، یہاں آئے ہیں جھولیاں بھر کے جائیں، یہاں آئے ہیں بہت کچھ پا کے جائیں، یہاں آئے ہیں منزلیں مل جائیں، مرادیں پوری ہو جائیں، تمنائیں پوری ہو جائیں، دکھڑے اور غم اللہ ٹال دے۔ وہ سخی شہنشاہ ہے، لمحات اس کے قیمتی ہیں، تو قیمتی لمحات میں اس دیر کی طرح اور پیسوں کی طرح جتنا ہاتھ مارنا ہے مار لے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک پیسے
2-4 कट्ठे पड़े थे, मेरा भी हाथ गया, एक और हाथ पड़ा, लेकिन मैं निकाल के ले आया। एक और बच्चा भी था, पता नहीं कौन था, नीम अंधेरा था, पैसे फेंक रहे थे, दूल्हा जा रहा था, मुझे क्या पता कि उसका दूल्हा है, मुझे तो पैसों का फिक्र था। कोई मर्रे बामे झीमे मवाली घोल पतासे पी गए। कभी रमजान में अल्लाह से ऐसे पाना है, ऐसे पाना, और ऐसे जिंदगी हो, ओहो कबूलियत की घड़ी है। और बंदा खड़ा हरम में खड़ा था काबा के सामने, कहने लगा अल्लाह दूसरी शादी करा दे, अल्लाह दूसरी। दूसरा कहने लगा चुप कर, कोई मल्ले की मस्जिद नहीं है, अभी हो जाएगी। कहने लगा अल्लाह माफ कर दे, इस्तगफार करता हूं, अल्लाह मैं तौबा करता हूं, माफ करता हूं, माफ कर दो। अरे ये रमजान की घड़ी है, कबूलियत की घड़ी है। मेरे जी में है कि यहां आने वाला मजमा उनके दुनिया के मसाइल भी हल हों, आखिरत के मसाइल भी हल हों, उनके रिज़्क़ के, उनकी सेहत के, उनके औलाद के, उनकी नस्लों के, उनकी बे औलादी के, उनके घरेलू उलझनों के, उनके कारोबार, जिंदगी के मसाइल हल हों। अरे हमने दुनिया भी तो अल्लाह से मांगनी है, किससे मांगे? खुद ही तो कहते हैं फिर दुनिया हसनतम और फिर आखिरत। सही मौला, हम दुनिया भी तुझसे मांगेंगे, हम किससे मांगे? किससे मांगे? हमने अपने रूह की दुनिया, अपने मन की दुनिया, अपनी मार्फत की दुनिया, अपने दिल की दुनिया, अपने विजदान की दुनिया, मौला वो भी तो तुझसे मांगनी है। ये हमारी रमजान के पैकेज हैं और हमारे रमजान की इंशाअल्लाह तरतीब है। जुमे के दिन, जुमे की नमाज के बाद हमने इंशाअल्लाह ताला गुठलियों में पढ़ना है या मुसब्बिबल असबाब। क्यों जी मैं सही पढ़ रहा हूं? या मुसब्बिबल असबाब सब्बिब ली अल खैर। याद कर लें, इसको याद करें अपनी तन्हाइयों में। ये हमने रमजान में पढ़ना है। हमने जुमे के दिन दरूद पाक भी पढ़ना है, लेकिन जुमे की नमाज के फौरन बाद कबूलियत की घड़ी, महबूबियत की घड़ी, मकबूलियत की घड़ी, रमजान का जुमा, परदेश का जुमा, मुसाफरत का जुमा। क्या कबूलियत है। छोटी छोटी बातों में घबरा ना जाया करो। मैंने तो कहा है ना, नागवारियां इन राहों का हिस्सा है। ये जो कार्ड रखे हैं ना, कार्ड, ये आप हजरात की इज्जत वकार और एहतराम के लिए रखे हैं। असल में होता यह है कि पूरा एरिया, पूरा इलाका जो है, उन्हें पता चलता है कि तस्बीह खाने में खाना पका हुआ है। वो घर का खाना छोड़ के तस्बीह खाने में बरकत के लिए खाने आ जाते हैं। और तस्बीह का खाना जो है पकता है मेहमानों के लिए। आप हजरात को कार्ड आपकी इज्जत वकार के लिए दिया है। आज भी एक कलंदर ने ना गुस्से में आके कार्ड मुंह पे मार के चला गया। उन्होंने कहा कार्ड दो, उसने कार्ड मुंह पे मारा और चला गया। आप हजरात के लिए ताकि आपको सहूलत का खाना मयसर, जो आएगा यहां बाहर से अपना घर का खाना भी है, उसके घर की रिहाइश भी है, सब कुछ है। हमें उसके खाने में भी कोई खुदा ना खासा एराज नहीं, लेकिन पहले तो आप हैं। मुझे एक चीज बताएं, एक पेट का बच्चा है, एक गोद का बच्चा है, माँ एक पेट के अंदर है, एक गोद में है, माँ ज्यादा किसका फिक्र करेगी? पेट के बच्चे की। ऐसे गोद के बच्चे की। वो पेट का बच्चा तो अंदर पल रहा, वो तो अपनी जिंदगी के मराहिल तय कर रहा। ये जो गोद वाला है पहले तो यही है। आप हजरात को जो कार्ड दिए हैं, ये आपके एहतराम के लिए, आपकी सहूलत के लिए, आपके ज्यादा से ज्यादा फायदे के लिए और आपकी जरूरियात का खास ख्याल रखने के लिए। खुदा ना खास्ता ये ऐसे नहीं है। सारा चौक है, सारा एरिया है, यहां लोग हैं, उन्हें तस्बीह खाने में लंगर पका है, उन्हें के छोड़ बाहर का वहीं खा के आते हैं। एक दफा एक साहब आए, मैं एक दोस्तों को दावत दी तो उन्होंने कहा जी हम तो निहारी खाएंगे, दिल्ली की निहारी, ना दुख रहे ना बीमारी, चाहे कोलेस्ट्रोल भी हो जाए, यूरिक एसिड हो जाए, सब कुछ हो जाए। तो निहारी के लिए आए तो एक साहब आ गए, कहने लगे हटो हटो मैं डालता हूं। मैं कि या अल्लाह पता नहीं कौन है,
میں نے سمجھا کہ میرے جو مہمان آئے ہیں ان کے ساتھ ہے بندہ، تو بعد میں پتہ چلا نہ ان کا تھا نہ میرا تھا. ہٹو تو میں ڈالتا ہوں. یہ سبحان اللہ، پلیٹ لے آؤ. ہٹ کے ایسے پلیٹ میں ڈال کے نا ان کو دے دیا، پھر خود پتیلے میں کھانا شروع کر دیا. سارا پتیلا کھا، باقی شوربہ پی کے گیا. شکم میں فقیراں تغار خدا، ہما چیز آیت فنا در فنا کل اندر. میری درخواست یہ ہے کہ کلندر ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن کل اندر بھی بہت ہوتے ہیں. یہ کارڈ آپ حضرات سے پیار، آپ حضرات سے محبت اور آپ حضرات کی ضروریات کو خاص الخاص رکھنے کے لیے ہے. آپ حضرات کو تو ہم نے اپنا خاص شاہی مہمان بنایا ہوا ہے. یہ شاہی مہمان کے لیے کارڈ ہے، یہ شاہی مہمان کے لیے ہے. ہم نے یہاں سے اللہ سے اپنے اللہ کے خزانوں سے بہت کچھ لینا ہے اس رمضان میں انشاءاللہ. آج میں نے کچھ فیصلے کیے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں کہ ہر تاکرات میں، ہر جمعے کے دن 11 اور 12 کی رات میں، اس کے علاوہ بھی راتوں میں انشاءاللہ ہم نے بہت کچھ اللہ کے خزانوں سے لینا ہے. اب بات سنو، رب کے پاس جو پڑا ہے انشاءاللہ ہمارا ہے اور اللہ ہمیں دینے کے لیے تیار ہے. کہہ دینا مولا تجھ سے ہم نے یہی گمان کیا ہے. خود ہی تو کہتا ہے میرے بندو جیسے گمان کرو گے ویسے معاملہ کروں گا. جو تیرے خزانوں میں خیر ہے، برکت ہے، رزق ہے، راحت ہے، رحمت ہے، عفو ہے، عافیت ہے، مولا وہ ہمارا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ کریں گے انشاءاللہ ہم سارے کے سارے اس کے لیے. جمعے کی نماز کے بعد 1 بجے جمع ہوتے ہیں ہمارے یہاں. اس کے بعد انشاءاللہ ہم اللہ کا ذکر وہی اعمال کریں گے اور 11 اور 12 کی رات کو یہ نوافل ہیں انشاءاللہ وہ پڑھیں گے. ہر تاک رات میں یہ عمل کریں گے اور اعمال بھی ہم نے کرنے ہیں. اور آج میں نے آپ کو 4-5 اعمال پیکج بتائے ہیں جو ہم نے تراویح میں کرنے ہیں اور اس کی مشق کرنی ہے. اور مشق اتنی پختہ ہو جائے کہ ہمارے سال بھر کی ساری نمازوں میں ہماری یہ عادت بھی بن جائے، عبادت بھی بن جائے. ایسے ہو کہ اللہ کو ترس آ جائے اور اللہ کو رحم آ جائے. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ کریں گے نا. نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک عمل ہم نے اور بھی کرنا ہے. میں نے درس میں سورۃ النساء کا عمل بتایا. کتنی دفعہ پڑھنے کے لیے؟ 7 مرتبہ. بہت زبردست عمل ہے. گھریلو جھگڑوں کے لیے، گھر کی محبت کے لیے، پیار کے لیے، سکون کے لیے انشاءاللہ ہم نے یہ عمل بھی کرنا ہے. ہمارے ہاں حفاظ کتنے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. حفاظ حافظ ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 بہت سارے حافظ ہیں. ہم نے حفاظ سے یہ مدد لینی ہے اور ناظرہ پڑھنے والے بھی یہ سورۃ النساء ہم نے یہ عمل بھی کرنا ہے اور ایک پانی پہ دم کرنا ہے اور انشاءاللہ وہ پانی سب کو تقسیم ہوگا. بہت زبردست یہ عمل ہے. گھریلو جھگڑوں کے لیے، میاں بیوی کی نفرت کے لیے، اولاد کے جھگڑوں کے لیے، گھر کے پیار کے لیے، گھر کے سکون کے لیے، آپس میں دل کے جڑنے کے لیے، آپس میں دل کی محبت کے لیے ہم نے یہ عمل بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں یہاں سے جائیں تو انشاءاللہ تعالی گھر میں جا کے ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے خیر اور غیب کے دروازے اللہ کھولتے ہیں انشاءاللہ. اللہ خوش رکھے، اللہ آباد و شاد رکھے آپ کو. جو حضرات مقیم ہیں وہ یہاں قریب تشریف لائیں، باقی جانا چاہیں چلے جائیں، بیٹھنا چاہیں بیٹھ جائیں.
آج کون حضرات تشریف لائے؟ اچھا ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ آپ حضرات خوش ہیں؟ پکی بات۔ آج احساس ہوا کہ کارڈ کیوں بنوایا؟ پتیلے والا بندہ لے آؤں؟ کئی ہوں گے اور ہوں گے، افطاری کر کے دکھا دو، سحری کر کے دکھا دو۔ میرے پاس ایک صاحب ملے مجھے کہنے لگے کہ مجھے جو ہے اپنے ساتھ ہی ملا لیں۔ میں نے کہا آپ تو ہمارے قریب ہیں۔ کہنے لگے یا میری دعوت کریں یا آپ میری دعوت کر لیں۔ دوسرا کہنے لگا 45 لیگ پیس کھا کے آ رہا ہے ابھی۔ کتنے؟ ہاں ابھی کھا کے آ رہا ہے۔ اللہ کریم ہے۔ یہ کارڈ جو ہے، آپ حضرات ہمارے شاہی مہمان ہیں، آپ کو اس لیے بنا کے دیے۔ آپ ہمارے شاہی مہمان ہیں، آپ کو اس لیے مہانے بنا کے آپ نے دیے۔ اس کو سنبھال کے رکھیں۔ بلکہ آپ حضرات کے غسل کے لیے ہم غسل خانوں کی ترتیب علیحدہ مزید اب کوشش کر رہے ہیں، آپ حضرات سہولت سے غسل کر سکیں۔ پانی کے لیے فکر مندی ہے کہ پانی آپ کو ٹھنڈا میسر ہو۔ ٹھنڈا مل رہا ہے؟ اتنی سخت لو، اتنی سخت گرمی میں ٹھنڈا پانی تو گھروں میں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک دے رہا، میں نہیں دے رہا، اللہ ہی دے رہا۔ آپ حضرات مدینے والے کے مہمان ہیں، اور مدینے والے کے مہمان شاہی مہمان ہوتے ہیں۔ آپ حضرات کی سہولت، آپ حضرات کے لیے لنگر، آپ حضرات کے یہ چیزیں کوشش ہے، دعویٰ نہیں ہے۔ کوتاہی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، تو آپ حضرات کے لیے کوشش ہے۔ دیکھیں یہاں آئے ہیں نا، یہاں آ کے اپنے لمحات کو قیمتی بنائیں۔ تراویح کے بعد بھی سو گئے، تراویح سے پہلے بھی سو گئے، مغرب کے بعد بھی سو گئے، عصر کے بعد بھی سو گئے، ظہر کے بعد جو اوقات اس میں بھی سو گئے، فجر کی بعد بھی سو گئے۔ جتنا اپنے جسم کو نگہالی دیتے جائیں گے، یہ جسم نگہال ہوتا جائے گا۔ اوہ مجھے روزہ لگ رہا، محسوس ہو رہا۔ میرے پاس وہ 2002 کی بات ہے، ایک جوان آیا، آ کے نا میں دھوپ میں بیٹھا خطوں کے جواب دے رہا تھا، آ کے نا چٹائی میں ایسے لیٹ گیا، ہاں مجھے سردی لگ رہی ہے۔ میں اٹھا، چل اٹھ یہاں سے، سردی لگ رہی تھی، چل اٹھ جلدی کر، سیڑھیاں اتر، سیڑھیاں چل جلدی کر، اور وہ کام پھلا، میں نے اس کے ذمہ کام لگایا۔ مجھے کہنے لگا کچھ عرصے کے بعد، اس دن آپ نے میری ہمت بنوائی تھی، مجھے آپ پہ غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن چونکہ میں آپ کی بات پہ انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد مجھے ایک احساس ہوا، وہ جو میں نے اپنے اوپر بخار تھا، طاری کیا ہوا تھا، بخار تھا نہیں، اوپر طاری کر لیا۔ سردی میں تھوڑی دیر کے بعد پھر کمبل لے کے سو جاتا، بدن ویسے گرم ہو جاتا، گرمی کے بعد اور گرم ہو جاتا، لہذا اس کو بخار کہتے ہیں۔ تو میری عرض یہ ہے، ہمت کو تھوڑا سا بڑھائے۔ تسبیح خانے میں آ کے ہم نے تلاوت نہ کی، ہم تراویح میں شامل نہ ہو سکے، اور تسبیح خانے میں آ کے ہم نے ذکر کا ٹارگٹ مقرر نہ کیا، اور تسبیح خانے میں آ کے ظہر کی تعلیم میں ہم نے، اور عصر کے ذکر خاص میں ہم نے، اور سورۃ الکافرون کے ذکر میں ہم نے آ کے ٹیکیں تلاش کی، سہارے تلاش کیے، ٹیک تلاش کی، سہارے تلاش کیے، تو میری درخواست ہے اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ آئے تھے لینے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، ایک دوسرے سے دوستیاں نہ بن جائیں۔ موبائل نمبر، وہ بندہ آیا تھا یہاں اپنے روگ پھینکنے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کے روگ اپنی جھولی میں ڈال دوں، اس کی عادات میرے اندر شامل نہ ہو جائیں، اس کی طبیعت میرے اندر نہ آ جائے۔ میری آپ سے درخواست ہے،
اپنے ذکر کو بڑھائیں، اپنے موبائل کو بند رکھیں، گیمیں موبائل چھوڑ دیں، بڑے لمحے قیمتی ہیں۔ یہ پہلا رمضان ہے جس میں میں نے آپ کو یہ ہر تاک رات کے پیکج دے رہا ہوں، یہ پہلا رمضان ہے کہ میرے اللہ نے دل میں یہ بات ڈالی کہ اپنے ساتھی مشکلات اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، ان مشکلات اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے مخلصین کے لیے، مدینے والے کے مہمانوں کے لیے کچھ ایسا کیا جائے کہ یہاں سے رنگے ہوئے جائیں اور یہاں سے پا کے جائیں، یہاں سے پا کے جائیں، اپنی طبیعتوں کو مائل کریں، اپنے مزاجوں کو مائل کریں، اور اگر یہاں کا کوئی پابندی ہے تو آپ کی بہتری کے لیے ہے، اس کو اپنے لیے ذلت نہ سمجھیں، اس کو اپنے لیے توہین نہ سمجھیں، اپنے لیے اعزاز سمجھیں کہ دوسروں کو ایک طرف کر کے آپ کو پہلے کیا جا رہا تو معلوم ہوا یہ میرا اعزاز ہے۔ میں آج یقین جانے میں نے املی آلو بخارے کا آ کے اسپیشل اوپر جا کے پانی پیا، ایسا زبردست پانی، املی آلو بخارا اور مشروب عبقری، کمال ہے جی۔ ہیپاٹائٹس کو 3 گلاس، مریض کو 3 گلاس پلا کے دکھاؤ، پھر اس سے پوچھو کہ ہاں بیماری کہاں گئی تیری۔ یہ جو آپ پانی پی رہے ہیں اس کے فائدے بتاؤں تھوڑے سے، اگر میں تھوڑا ہو جائے گا، بتاتا نہیں، اگر فائدے میں نے بتا دیے پھر ہمیں منو کے حساب سے تو ہم نے املی آلو بخارا منگوایا ہے، منو کے حساب سے، ہاں اس کے فائدے آپ سن لیں، آپ گمان نہیں کر سکتے۔ یہ پانی پی کے بندہ سارا دن جون جولائی جیٹھ ہاڑ کی گرمی میں بیٹھا رہے، سارا دن، آپ سوچ نہیں سکتے، اسے احساس ہی نہیں ہوگا، وہ کہے گا میں نارام کاغان بیٹھا ہوں۔ یہ پانی معدے کے لیے زبردست ہے، جگر کے لیے بہترین ہے، اور یہ پانی ہیپاٹائٹس کے لیے، پیشاب کی گرمی، مثانے کی گرمی کے لیے، اور یہ پانی ان لوگوں کے لیے جن کے اندر تیزابیت ہے، آنتوں میں زخم ہے، السر ہے، پیپٹک السر ہے، ان کے لیے زبردست چیز ہے، اور وہ لوگ جن کے ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، پٹھوں میں درد ہوتا ہے اور رات کو وہ بے چین ہوتے ہیں، ان کے لیے زبردست چیز ہے، عجیب اس کے اندر قوت ہے، طاقت ہے، پیاس کو توڑنے کے لیے آخری چیز ہے۔ میرا خیال ایسے ہے کہ آپ یہ پانی پیتے ہیں، سارا دن آپ کو تسبیح خانے میں پیاس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہوگا، میرا اندازہ ہے اور تجربہ بھی ہے، اور یہ حقیقت ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہوگا، روزے کا پتہ نہیں چلتا کہ روزہ ہے یا نہیں ہے، 16 گھنٹے کا یا 18 گھنٹے کا، اس کا ایک گلاس پی لیں آپ اس کا کمال دیکھیں۔ کوشش ہے آپ کو فطری چیزیں، حقیقی چیزیں، سچے کھانے، سچی غذائیں اور سچی ادائیں اور سچی دعائیں آپ حضرات کی خدمت میں یہ پیش کی جائے۔ کوشش ہے، دعویٰ نہیں ہے، کوشش ہے، دعویٰ نہیں ہے۔ یہاں رہنا اپنے لیے سعید اور سعادت مندی سمجھے، اور یہاں کے اگر کمیوں پہ نظر رکھنا شروع کر دی تو بس پھر تو ہر طرف کمی ہی کمی ہے، اعتراض ہی اعتراض ہے، اور سب سے پہلے مجھ پہ اعتراض، پھر نظام پہ اعتراض، پھر چیزوں پہ اعتراض۔ اگر کمیوں پہ نظر رکھیں گے پھر تو کوئی کمیوں سے خالی نہیں ہے، تو ساری کوتاہیاں نظر آئیں گی، پھر کھانے میں بھی، پھر پینے میں بھی، پھر چیزوں میں بھی، پھر اٹھنے بیٹھنے میں بھی، تو کوتاہی نظر آئے گی، اور شیطان ہمیشہ کمیاں دکھائے گا، کوتاہیاں دکھائے گا، تاکہ کسی طرح اس کا دل اچاٹ کروں اور یہاں سے جائے، یہاں رہے بھی تو وہ نہ رہے جس طرح رہنا تھا، رہے بھی تو وہ نہ رہے جس طرح رہنا تھا۔ تو اپنی طبیعت کو، اپنے مزاج کو، اپنی کیفیت کو اس انداز سے لے کے چلے، اس انداز سے کہ ہمارا مزاج اور ہماری طبیعت یہاں کے نظام کے لیے
शुक्रमंदी का जज्बा हो, शिकवे का जज्बा ना हो। कैसा जज्बा होना चाहिए? शुक्रमंदी का जज्बा हो। और मोबाइल के साथ भी हमारा बिस्तर समेट के, जगह समेट के, अपना निजाम समेट के, अपने जूतों का इस्तेमाल हो, अपनी चीजों का इस्तेमाल हो। कागज कहां है आपके पास? ठीक है ना? इस अंदाज से हम रहेंगे। अगर हमारी तबीयत में यहां ये हो कि हम यहां की तरतीब पे आएंगे तो फिर गुस्सा नहीं आएगा, फिर कार्ड उठा के मुंह पे नहीं मारेंगे। अगर हमारी तबीयत में यह हो कि हम यहां की तरतीब पे चलेंगे, और यहां की तरतीब मैंने आपको थोड़ी सी वजाहत की है कि आपको कार्ड क्यों बना के दिए। यहां सारा इलाका है और उन्हें पता है कि तस्बीह खाने में रोजेदारों के लिए, आका के मेहमानों के लिए अच्छे खाने, अच्छी चीज है। वो घर का खाना छोड़ के यहां आ जाएंगे और उनका वो खाना अगर वो खाएंगे खुदा ना खास्ता खयानत होगी, वो गुनाहगार हो जाएंगे क्योंकि मदऊ नहीं है वो। और ये पक्का मुसाफिरों के लिए है। और मुसाफिरों और परदेशियों का खाना खा के बंदा चला जाए और घर भी चला जाए तो वो मुसाफिरों के साथ ज्यादती कर रहा है, नहीं कर रहा। ये कार्ड आपको शाही मेहमान के तौर पे इसलिए बनाए गए हैं। हर आने वाला नया बंदा जो आए, अगर वो कार्ड के बारे में बात करे तो आप उसकी ज़हन साजी करें। अब उसे कहें अभी कार्ड क्यों बनाया गया है? ये हमारे लिए बनाया गया है, हमारे एजाज के लिए बनाया गया है, हमारे एहतराम, हमारे इकराम के लिए बनाया गया है। और आप हजरात के लिए कोशिश है कि बिस्तर, बिजली, पानी, हर चीज में बेहतर से बेहतर हो। हमारे पास जगह थोड़ी है, हमारे पास जगह थोड़ी है। कई जगह ऐसे हैं उनके पास जगह है, बंदे नहीं है। हमारे पास बंदे हैं, जगह नहीं है। ये उसकी करीमी नहीं है, उसका फजल नहीं। यहां दोस्तियां ना हो, सवाल के दरवाजे ना खोलें। मोबाइल, सवाल, बैलेंस, पैसे, अपने गम की कहानी। और यहां मेरी जात से खुदा ना खास्ता कोई खयानत ना हो जाए। किसी का मोबाइल पढ़ा, किसी के पैसे पड़े, किसी की चीजें पढ़े, मेरी जात से कोई कमी ना हो जाए। और अपनी चीजों की खुद ही हिफाजत करें। हमारी कोताही से कहीं खुदा ना खास्ता कोई गुनाहगार ना हो जाए। अगर कोई कीमती चीज है उसको दफ्तर में फौरन जमा करा दें अपने नाम के साथ, जाते हुए आपको वापस मिल जाएगी। सियासी गुफ्तगू, फिरका वाराना गुफ्तगू, यहां देवबंदी भी आते हैं, बरेलवी भी आते हैं और मौजूद हैं, यहां शिया मौजूद हैं, अहले हदीस मौजूद हैं, हर फिरका आता है और बड़े प्यार से, मोहब्बत से, एतमाद से आता है। मजहबी गुफ्तगू, सियासी गुफ्तगू, फिरका वाराना गुफ्तगू हमारे मिजाज में ना हो। अगर कोई कर रहा है इस अंदाज से उसके रुख को मोड़ दें जिसमें प्यार और मोहब्बत हो, एहतराम हो, सख्ती ना हो। और अगर हमारे किसी साथी से इंतजाम करते हुए सख्ती हो जाए, उसको माफ कर दें, उसको माफ कर दें। वो हजरत अमीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह जेल में थे। उन्हें शाह जी को जरा तंग करें, कहे शाह जी अस्सलाम वालेकुम, वो आपके पास सुई धागा है? उन्हें कहा नहीं बेटा मेरे पास कोई धागा नहीं। उन्हें कहा तू जा। सियासी कैदी थे सारी, खत्म नबूवत की तारीख में 53 में। उन्हें कहा शाह जी वो सुई धागा है? उन्हें कहा बेटा वो पहले भी आया था बंदा, उसने कहा था सुई धागा नहीं है। उन्हें कहा तू जा। उन्हें कहा सामने को शाह जी सुई धागा है? अब तो बस उन्हें क्या थोड़ा बहुत काम शुरू हो गया है। उन्हें कहा तू जा। उन्हें कहा ना ना सैयद जलाली है। उन्हें कहा जा जा, जाके दूर से कहा शाह जी सुई धागा है? अब एक बंदे को रोका, भाई ऐसा ना करो। दूसरे को कहा ऐसा ना करें, तीसरे को ऐसा ना करें, चौथे को ऐसा ना करें। 7वें 8वें के बाद अगर ले जा तब हो गया, अगला कहते मैं अभी गया ही था। हमारा लाला नवाज है, दावत थी कहीं, तो उन्होंने
بھنڈر کٹھیوں نے. اب بھنڈر کا میں کیا ترجمہ بتاؤں؟ وہ گائے بھینس جو دودھ دینا چھوڑ دے پھر اس کو گاؤں میں نا ذبح کرتے ہیں. تو وہ تندور لگا ہوا تھا، روٹیاں پک رہی تھیں، سالن پکا ہوا تھا، ڈشیں بھر بھر کے جائے. نواز کہنے لگا اس کو، وہ یاسین ہے دھوبی، وہ اس نے مجھے سنایا. نواز میں خود جانتا ہوں بہت کھاتا ہے. تو اس نے کہا لالا یاسین 2-4 لقمے جو میری مقدر کے ہیں یہیں دے دے، میں یہیں کھا لوں. اس نے پتہ جاتا ہے پتہ نواز زیادہ کھاتا ہے، اس نے ڈونگا اچھی بوٹیاں بھر کے دے دی. روٹیوں کا ڈھیر ساتھ لگا ہوا تھا، نواز کھاتا گیا. پھر اور اس نے ڈونگا بھر کے دے دیا، نواز وہ بھی کھا گیا اور بھر کے دے دیا. پتہ نہیں کتنے کھا گیا، روٹیاں کتنی کھا گیا. گرمی تھی اس دوران وہ چینی کا شربت بنا کے لے آئے کہ یاسین کو پلائیں، بیچارہ بھر بھر کے دے رہا. اس نے ایک گلاس پی کے نا دوسرا گلاس نواز کو دیا. اس نے کہا نواز پینا، وہ کہ لالا میں آدھ ہلچ پینا ہوں نا. لالا میں درمیان میں پانی پیتا ہوں. یاسین کو مساق، وہ تو دیکھ رہا تھا، کر رہا تھا نا کہ ایک ڈونگا کھا گیا، دوسرا کھا گیا، تیسرا کھا گیا، چوتھا، ابھی اس کا درمیان نہیں آیا. اس نے بس اس سے خطا ہوئی، وہ گالیاں دیتے ہیں، اس نے گالیاں دے دی. نواز نے کھانا چھوڑ دیا. چلو وہ حالات. اس نے کہا کہ، اور اس نے صاحب خانہ سے کہا دعوت سے، ابھی آ کے بیٹھا ہی ہوں. ابھی آ کے ایسے بیٹھا ہی ہوں. شربت آیا ہے، شربت پیا ہے. مجھے کہنے لگا میں نے نہیں پیا، میں نے درمیان میں پینا تھا، مجھے بےعزت کرنے کے لیے بلایا تھا. وہ تو کئی بندے تو نواز کو منانے میں لگے ہوئے تھے. اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ یہاں تشریف لائے، ایک جذبہ ہوتا ہے. ہم تسبیح خانے میں جائیں گے. آج اس ماشاءاللہ اور ترتیب بنی ہے. ہمارے مولانا ان کو ساتھ آپ کی ملاقاتوں کی ترتیب بنائی ہے نا. آج ملاقات ہوئی ہے. انشاءاللہ پھر ٹوکن جب پورے ہوں گے جتنے کارڈ، اس کے بعد پھر واپس باری آئے گی، انہیں اپنے احوال سنائیں اور انشاءاللہ وہ احوال مجھ تک پہنچتے ہیں. دیکھیں اصل تو یہ ہے کہ میں ایک ایک بندے سے ملاقات کروں، لیکن آپ خود سن رہے ہیں، آپ سو رہے تھے اور میں آپ کا دیدار کر رہا تھا. رات کا ساری رات کا جاگا، تھوڑی دیر سویا نہ سویا، پھر صبح کی ڈیوٹی، اور پھر میری ذمہ داریاں، ایک ایک چیز کی نگرانی، ایک ایک چیز کی خدمت. آپ چاہتے ہیں تاریخ کتابیں بھی دے، رسالے بھی دے، 30 روزے 30 عبادتیں بھی دے، کیلنڈر بھی دے، اور میگزین کے وظیفے بھی دے، درس بھی دے. ہماری بھی سن. اگر نہیں سنتا ہم تجھے متکبر مغرور کہیں گے کہ گردن میں سریا ہے، پھر ہم تجھے بھتوا بھی لگائیں گے. سارا کچھ کر تو، سارا کچھ کر، پھر ہماری غم کی کہانی بھی سن اور آدھا پونا گھنٹہ سن. میری درخواست ہے، میں کوشش کرتا ہوں آپ حضرات کے ساتھ جتنا وقت گزار سکوں. میری کوشش ہوتی ہے. یہاں کے نظام پہ جتنا زیادہ ہماری توجہ ہوگی، انشاءاللہ آج ہم سوال و جواب بھی کرتے ہیں. آپ سے کوئی سوال ہے تو پوچھتے ہیں، سوال و جواب بھی کرتے ہیں. یہ کچھ باتیں ہیں. نہانے کے لیے اپنا غسل خانے کو صاف سے صاف رکھیں. میں نے کہا تھا تسبیح خانے کو اپنا بستر بنائیں جس سے بستر صاف ہوتا ہے، چاہے وہ تسبیح خانے کا غسل خانہ ہو، بیت الخلا ہو، دسترخوان ہو، وضو خانہ ہو. ہم جو ہے اور ذکر خاص کا کارڈ اپنے ساتھ نہ رکھیں. پلیٹ میں اتنا سالن جتنا مسئلے استعمال کریں. اپنی مرضی کے کوئی وظیفے نہ بتائیں. کوئی وظیفہ ہو، اب ماشاءاللہ ہمارے مولانا کو بتا دیا، عالم ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، نیک ہیں، ان سے عرض کر دیا، وہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور گلیوں میں نہ جائیں، باہر نہ جائیں. بس طے کر لیں میں نے باہر نہیں جانا. اپنے دل کو ایسے نہ پتھر رکھ لیں. اوپر کتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اوپر جائیں، بے شک جائیں، باہر نہ، گلیوں میں نہ جائیں. غسل خانے میں کم وقت خرچ کریں، دوسروں کا خیال رکھیں. مجمع زیادہ ہے اور بڑھتا جائے گا مجمع، اور آپ کی قربانی بھی بڑھتی جائے گی. یہ بات ذہن میں رکھیں. اب جو پہلے آنے والے ہیں نا،
اب آپ خود میزبان بن گئے ہیں، آنے والوں کو موقع دیں گے، وہ اب آپ کے مہمان ہوں گے۔ پہلے آپ تسبیح خانے کے مہمان تھے، اب آپ میزبان ہیں، آنے والے نئے آنے والوں کو موقع، بوڑھوں کا خیال، بوڑھے جوانوں پہ شفقت، اور بسترے اپنے کم سے کم جگہ پہ سمیٹ لیں، کوئی حرج نہیں۔ مینار میں بھی تو اتنی جگہ پہ سوتے ہیں اور قبر میں بھی تو اتنی جگہ میں سونا ہے، رب چاہے گا تو پھر اس کو پھیلا دے گا، کشادہ کر دے گا انشاءاللہ۔ اپنے جوتے ہی اپنے ہی استعمال کریں، اپنے جوتے استعمال۔ سحری افطاری میں اعلان ہو تو فوراً تشریف لے جائیں تاکہ تکلیف نہ ہو، فوراً تشریف آپ لے جائیں، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور جسمانی بدنی خدمت نہ لیں، آپس میں پاؤں دبانے، ٹانگیں دبانے، اس کی بدنی خدمت نہ ہو یہاں، اور اپنے سامان کی خود ہی حفاظت کریں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب آپ حضرات، ہاں کپڑے جو ہیں دھوبی آتا ہے اس کو دے دیں، خود دھونے ہیں تو اپنے کپڑے خود سمیٹ لیں، ہوا سے اڑ جائیں پھر کہیں جی میرے کپڑے گم ہو گئے، فوراً خود سمیٹیں، لپیٹ کے اپنے پاس رکھیں، جگہ جگہ کپڑے گرے ہوئے نہ ہوں، تاروں پہ کپڑے کھڑے نہ ہوں، تاکہ آئندہ آنے والوں کو موقع ملے، اور اپنا صابن پھینک کے نہ جائیں، چیزیں اپنی ہر چیز سمیٹ کے، جوتا، صابن، اپنے کپڑے، اپنا نظام۔ اب کچھ سوال آپ کرنا چاہیں تو، اور حامیم لا ینصرون 313 دفعہ یہاں کے سارے نظام، میری نسلوں کی عبقری رسالے، درود محل، تسبیح خانہ، روحانی منزل، سارے نظام کی حفاظت، فتنوں سے حفاظت کے لیے ضرور پڑھیں، دعا مانگیں گڑ گڑا کے 313 دفعہ حامیم لا ینصرون، 11 بار یا حفیظ و یا سلام، ورنہ ایک تسبیح، اس کے لیے خود توجہ کریں آپ۔ کوئی سوال آپ حضرات کرنا چاہیں تو؟ اچھا، اس کی تحقیق کر لیں، انہوں نے بتایا کہ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافینی ہے، یہ کہتے ہیں وعافینی ہے، میں نے وعافانی پڑھا ہے، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، جس نے یہ کاغذ دیا ہے اچھا کیا ہے۔ اس میں جو عربی جاننے والے حضرات ہیں وہ اس دعا کی ذرا تحقیق کر لیں، اور میں بھی کر لیتا ہوں لیکن آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہم اغفر لی وارحمنی، انہوں نے لکھا یہ وعافینی، کیوں جی ایسے ہے؟ صحیح بھی ایسے ہے؟ آواز نہیں آ رہی، وعافینی، دیکھیں میں پھر عرض کر رہا ہوں، آپس میں اس دعا کو دیکھ لیجئے گا، کیونکہ میں نے تو پہلے آپ کو عرض کیا کہ انگلش میں بھول گیا ہوں، اردو بولنی نہیں آتی، عربی کی مجھے تلاش ہے، اور یہی تلاش ہے کہ میں اصلاح کا محتاج ہوں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ میں نے اپنی اذان اور تکبیر باقاعدہ سنائی کہ بھئی میں صحیح پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا، تو اس لیے اس کو پھر آپ مجھے بتا دیجئے گا۔ اور کوئی سوال؟ جی آپ مجھ سے عملیات سیکھنا چاہتے ہیں؟ ضرور سکھاؤں گا، میں نے تو باقاعدہ عملیات سکھانے کی روحانی کلاسیں تھیں، جو کچھ میرے پاس ٹوٹا پھوٹا ہے وہ اللہ کی مخلوق کا ہے، اور اس کے لیے روحانی کلاسوں کا باقاعدہ ہمارا اہتمام ہوا ہے، اور روحانی کلاسیں 7-7 گھنٹے کی نشستیں لگی ہیں، 7-7 گھنٹے کی نشستیں تھیں۔ اس کے لیے پھر ایسا کیا ہم نے کہ ایک ہے کہ اسی وقت کلاس ہو، ایک یہ ہے کہ جو حضرات موجود نہیں تھے ان کو روحانی کلاسیں ہم نے نیٹ پہ ڈال دی ہیں، مفت تو آپ اس میں سے لے سکتے ہیں، آپ وہ روحانی کلاسیں سنیں، آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا اور راہیں ملیں گے۔ آپ اس پہ تھوڑی سی جو اعمال بتائیں مشق کریں گے، انشاءاللہ آپ چل پڑیں گے، مشق کریں گے تھوڑے سے۔ جی اور کوئی سوال؟ جی ہیں؟ انہوں نے کہا ہے کہ موکلات اللہ کی طرف سے ہر صورت ہر آیت کے خدام ہوتے ہیں، جسے محدثین نے خادم لکھا ہے، ان کو خدام کہتے ہیں،
عملیات کی دنیا میں ان کو موکلات کہتے ہیں۔ میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، ایک ہے اختیاری چیز، ایک ہے غیر اختیاری چیز۔ موکلات ہمارے اختیار میں نہیں۔ ایک بندہ کہنے لگا مجھے صرف ایک جن دے دے، بس صرف ایک جن، ایسے انگلی کیوں؟ میں نے کہا میرے پاس کتنے ہیں جو تجھے ایک دوں؟ کتنے ہیں؟ میں نے بتا تو سر، میں نے جنوں والے بابے کا دعویٰ کیا ہے کہ میرے پاس جن ہیں، خادم ہیں، میرے پاس خود ہیں کتنے؟ ایک غیر اختیاری چیز ہے اور ایک اختیاری اعمال ہے۔ وہ اختیاری اعمال میں آپ حضرات کو بتاتا رہتا ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو کبھی عقل کل ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، ہر پل سیکھنے کا دعویٰ کیا، حتیٰ کہ ایک صاحب نے ابھی دعا کا کہا کہ دعا کے زیر زبر یوں ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ہر پل محتاج ہوں۔ اپنے رسالے میں چھاپتا ہوں کہ میری کتابوں میں غلطی ہو، میرے پیڈ پہ ہے، رسالے میں، کتابوں میں کہیں وہ اصلاح ہے آپ مجھے بتائیں، اور میں اصلاح کرنے کو تیار ہوں۔ کوشش بھی کرتا ہوں کہ مرنے سے پہلے میری اصلاح ہو جائے۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، یہ یاد دہانی ہے درس کے نام پہ، ہم سارے محتاج ہیں، پہلا محتاج میں ہوں۔ تو اس لیے جو چیزیں غیر اختیاری ہیں ان کے پیچھے نہ پڑیں، جو غیر اختیاری چیزیں ہیں ان کے پیچھے نہ پڑیں، اختیاری اعمال اختیار کریں۔ یقین جانیے جب اختیاری اعمال جو مسنون اعمال ہیں کریں گے، اللہ فرشتوں کو خادم بنا دیتا ہے۔ آپ تو جن کہتے ہیں، اللہ فرشتوں کو خادم بنا دیتا ہے۔ اور کچھ سوال؟ جی اونچا بولیں، پنکھوں کا شور ہر طرف شور ہے۔ یہ کہتے ہیں مرشد کا عشق اور توجہ کیسے ملے گی؟ میں اکثر دو باتیں کہا کرتا ہوں، میں نے کسی چیز کا کبھی دعویٰ نہیں کیا، اگر کیا ہو تو میری کوتاہی ہے، کہ میں نے اپنے مرشد سے عشق کیا ہے اور اعتماد کیا ہے۔ دو باتیں اکثر کہا کرتا ہوں۔ اعتماد وہی محمد تھے صلی اللہ تعالی وسلم، میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہستی وہی تھی، زاویہ مختلف تھا دیکھنے کا۔ ابو جہل نے بھی دیکھا، بلال نے بھی دیکھا، ہستی تو ایک ہی تھی، آنکھیں مختلف تھی۔ ابو جہل نے ہمیشہ اعتراض اور نعوذ باللہ غلطیاں نکالی، اور بلال نے ہمیشہ عشق کی نظروں سے دیکھا۔ سچ ہے، سچ ہے۔ اور حضرت خواجہ اویس کرنی نے بن دیکھے دیکھا اور عشق کی نظروں سے دیکھا، دیکھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں ہے۔ ایک درویش تھے، پیمند لگے کپڑے گھر سے پہن کے باہر جا رہے تھے، بیوی نے پکڑ لیا، آپ کیوں پہن گئے؟ کہہ رہے سنت ہے، فرمایا گھر پوری کر لیجئے۔ کیوں؟ اگر باہر پہن کے جائیں گے، آپ کے محبین مریدین آپ سے پیار کرنے والے کہیں گے اوہ ہو ہم نے تو اچھے کپڑے پہنے، ہمارے مرشد کے پاس کپڑے ہی نہیں ہیں، یہ تو سوال کا آپ دروازہ کھول رہے ہیں۔ اوہ ہو کہنے لگے اللہ تیرا بھلا کرے اللہ والی، یہ تو نے میرے ساتھ اچھا معاملہ کیا، آپ تو سوال کا دروازہ کھول رہے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی لگام کسی نے پکڑ لی کہ جی آپ اتنا اچھا لباس، اتنی اچھی سواری، اور اس نے بہت ذلت امیز لہجے کے ساتھ یہ باتیں کی۔ شیخ نے صبر فرمایا، آل رسول کا حوصلہ، تو فرمانے لگے کہ یہ ساری نعمتیں، اچھا لباس، اچھی سواری، اس لیے کہ غریب مستحقین ضرورت مند مجھ سے سوال کریں، اگر میری بھی پھٹے پرانے کپڑے ہوئے تو غریب مجھ سے سوال کیسے کریں گے؟ وہ کہیں گے خود ہی مستحق ہے، ہمیں کیا دے گا؟ تو آپ کے سوال میں یہ ہے کہ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، میں نے اپنے مرشد پہ اعتماد کیا، پھر دنیا کی ادھر ادھر کی بے شمار باتیں سنی، اندر کے وسوسے، لیکن میں نے اعتماد کیا۔ اور دوسرا میں کہتا ہوں عشق کیا۔ جب عشق ہوتا ہے اس میں ہر چیز اوکے نظر آتی ہے، جب عشق نہیں ہوتا اور عقل ہوتا ہے تو اس میں عقل میں جو چیز آ جائے تو آ جائے، اور نہ آئے تو پھر وہیں اعتراض شروع ہوتا ہے۔ یہ ہے دو چیزیں جو راہیں اور منزلیں ملاتی ہیں۔ اور کوئی سوال؟
ٹھیک ہے، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، آپ نے مجھے بہت وقت دے دیا، آپ کا شکریہ، آپ کی مہربانی۔ آپ آئے تو تسبیح خانے کو رونق لگی، آپ آئے تو میں کچھ باتیں کر بیٹھا، ان اینٹوں سے کرتا، ان دیواروں سے کرتا۔ غم عاشقی تیرا شکریہ، آپ کی مہربانی، آپ گھر بار چھوڑ کے قربانی کر کے، میری قربانی ہو یا نہ ہو آپ کی قربانی زیادہ ہے، آپ کی برکت سے مسافر ہے، مجھے بھی اللہ اپنی ذات عالی کا کچھ نور دے دے۔ آپ مہمان مدینے والے کے، آپ میرے لیے ضرور دعا کیا کریں، اللہ میرے دل کو اپنی محبت میں بس چلائے رکھے اور میری نسلوں کو میرا ساتھی بنائے رکھے، اللہ ہر فتنے سے حفاظت فرمائے۔ یہ جو ممبر ہے نا جہاں بیٹھا ہوں میں، یہ بڑا خطرناک ہے، یہاں بیٹھنے والے بہت کم پار اترتے ہیں، یہاں بیٹھنے والے بہت کم پار اترتے ہیں، یہ بڑا خطرناک ممبر ہے۔ جس کی طرف انگلیاں اٹھے وہ حضرت صاحب جا رہے، وہ پیر صاحب جا رہے، وہ چودھری صاحب، میاں صاحب، خان صاحب، جس کی طرف انگلیاں اٹھے وہ بڑا خطرے میں ہے، اور جس کی طرف مسافہ ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ بڑھیں وہ شخص بہت خطرے میں ہے، بہت خطرے میں ہے، وہ اس کے قریب حفاظت کر دے تو کر دے۔ میں بہت باتیں سنتا رہتا ہوں، اپنے بارے میں بہت فتوے سہتا رہتا ہوں، بس یہی ڈر رہتا ہے کہ میری طرف چند ہاتھ بڑھتے ہیں، انگلیاں اٹھتی ہیں، اور یہ ممبر ہے جو کہ علماء کی میراث ہے، ان کو سجدہ ہے۔ آپ میرے لیے دعا کیا کریں اور ضرور کیا کریں، اگر آپ میرے ہمدرد ہیں، میرے ساتھی ہیں، میرے محسن ہیں تو میرے لیے دعا ضرور کیا کریں۔ میں بہت زیادہ آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں، اور یہ میں انشاءاللہ دل سے کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ میرا دل میرا اللہ جانتا ہے، آپ میرا دل چیر کے نہیں دیکھ سکتے، میرے لیے ضرور دعا کیا کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔